حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. یہ ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ایچ اینڈ ایوری اینجل، تمام فرشتوں نے. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، وہ راندہ درگاہ ہوا، وہ فرشتہ تھا بھی نہیں. اچھا، یہ سجدہ دو باتیں ہیں. امام فخر الدین رازی بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ دراصل یہ جو سجدہ ہوا تھا نا، حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نبی پاک کا نور چمکتا تھا. آپ کی اولاد میں سے ہونا تھا نا، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی پاک نے ہونا تھا. تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پر نبی پاک کا نور چمکتا تھا. فرشتوں نے دراصل اس نور کو سجدہ کیا. اور دوسری بات، حضرت آدم علیہ السلام کو یہ رسپیکٹ عطا کی گئی کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر یہ جو سجدہ تھا یہ ونس ان اے لائف ٹائم تھا. جمعہ کا دن تھا، زوال کے وقت یہ سجدہ شروع ہوا اور عصر تک رہا. ٹھیک ہے، لیکن ایک بار ہوا. اب ذرا جو عربی گرامر جانتے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، اس آیت کی خوبصورتی سمجھیے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. یصلون کا جو لفظ ہے یہ کنٹینیو ورب پر دلالت کرتا ہے. یہ ایک فعل ایک بار نہیں ہوا. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود پڑھ دیا، مومنو اب تم بھی پڑھ لو. نہیں، یصلون کا مطلب ہے یہ عمل مسلسل جاری ہے. ہر وقت نبی پاک کی بارگاہ میں فرشتے درود بھیج رہے ہیں، اللہ رحمت نازل فرما رہا ہے. یہ ڈفرینشیٹ کرنا بھی ضروری ہے. اللہ کا درود بھیجنا اور ہے، فرشتوں اور ہمارا درود پڑھنا اور ہے. ہم التجا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ ان پر رحمتیں بھیج دے، اور اللہ نبی پاک پر رحمتیں مسلسل برسا رہا ہے. پورے قرآن میں کوئی ایک حکم ایسا نہیں ہے جس پہ رب فرمائے میں بھی کرتا ہوں، فرشتے بھی کرتے ہیں، میرے بندو تم بھی شامل ہو جاؤ. یہ فقط درود پاک کا عمل ہے جو رب فرما رہا ہے کہ رب بھی ان پر درود نازل فرما رہا ہے، رحمتیں نازل فرما رہا ہے، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، میرے بندو تم بھی شامل ہو جاؤ. اب ذرا غور کیجئے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کو ہمارے درود کی حاجت ہے؟ نہیں. ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں. ہم ہیں کتنے دنیا میں. ایک حدیث آپ سب نے سنی ہوگی کہ نبی پاک علیہ السلام کے روضے پر 70,000 فرشتے صبح حاضری دیتے ہیں، 70,000 فرشتے شام حاضری دیتے ہیں. اٹ مینز 12 گھنٹے کی اپروکسیمیٹلی حاضری ہے. اور جو ایک بار حاضری دیتا ہے اس کو دوبارہ حاضری نہیں ملتی ہے. بڑا زبردست ریلیونٹ کوشچن ہے کہ جناب فرشتے تو معصوم ہیں، گناہ ہی نہیں کرتے، ایک بار حاضری وہ بھی 12 گھنٹے کی، ذرا زیادہ ٹائم دیا جاتا یا دوبارہ ریپیٹ حاضری دی جاتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. جب بھی کہیں معاملہ الجھتا ہے نا تو پھر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے سلجھ جاتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت چند شعروں میں وہ کہتے ہیں نا، پنجابی میں گل مکا دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف رخ آٹھوں پہر کی ہے. فرماتے 24 آور کا جو روسٹر ہے نا، 24 آور کی جو ڈیوٹی ہے وہ اس طرح ہے کہ 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف رخ آٹھوں پہر کی ہے. جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. اتنی اجازت ہے، پرمیشن ہی ایک باری کی ہے. تو وہی سوال ہے کہ وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ اب اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے، اور یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے. فرماتے اگر یہ ڈیوٹی نہ لگائی جاتی نا تو فرشتے اتنے ہیں، ایچ اینڈ ایوری اینجل وانٹ ٹو، وہ چاہتے ہیں کہ نبی پاک کے دربار میں حاضری دیں. اگر یہ ٹائم بڑھا دیا جاتا، 12 گھنٹے سے زیادہ یا بار بار آنے دیا جاتا، تو نبی پاک کی بارگاہ سے کروڑوں حاضری سے رہ جاتے. سمجھ کے آئی بات کہ فرشتے ہیں کتنے. اب ذرا کبھی اکیلے میں بیٹھ کر کیلکولیٹر کھولیے گا، ایک دن میں کتنے فرشتوں نے حاضری دینی ہے؟ 1,40,000. ٹھیک ہے، اب ایک سال میں کتنوں نے دینی ہے؟ 100 سال میں کتنوں نے دینی ہے؟ 1400 سال ہو گئے ہیں، اب سے زیادہ وقت ہو گیا ہے. نبی پاک روضہ انور میں موجود ہے، حاضری جاری ہے، اور اللہ جانتا ہے قیامت کب آئے گی، تب تک جاری رہنی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا آپ کے سارے کیلکولیٹر، ساری کیلکولیشن بیکار ہو جائے گی، وہ جواب ختم ہو جائے گا. اتنے فرشتے ہیں انکاؤنٹیبل، مگر کر کیا رہے ہیں؟ ڈیوٹی کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. یعنی نبی پاک پر اربوں خربوں بھی لفظ تھوڑا ہے، اتنے درود روزانہ منٹ منٹ پہنچ رہے ہیں. تو میری آپ کی درود کی کوئی حاجت نہیں ہے انہیں. ٹھیک ہے، ہماری میمنی میں کہتے ہیں نا کھٹاتے ہیں، بیسیکلی ہمیں کھٹایا گیا ہے، ہمیں چانس دیا گیا ہے، اے ایمان والو تم بھی پڑھ لو، تمہارا کام بھی ہو جائے گا، تمہاری بھی جولی بھر دی جائے گی، تم پر بھی رحمت برس جائیں گی، تمہیں بھی شفاعت مل جائے گی. بیسیکلی ہمیں موقع دیا ہے، اور یہ قرآنی حکم ہے. مگر اتنا کمال کا وظیفہ ہونے کے باوجود ہم کتنا درود پڑھتے ہیں.
اپنے شیڈول کو دیکھیں. ہمارے شیڈول میں ہر چیز کی جگہ نکل آتی ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک صاحب سے ملاقات کرنے گیا, پتہ چلا جم گئے میں نے کہا یار اب رمضان میں بھی جم نہیں چھوڑا. جم تو ضروری ہے نا صحت کے لیے. یعنی آپ نے جو ضروری ہے وہ سب شامل رکھا. پورے دن میں درود ٹائم کیا رکھا آپ نے؟ نہ کریں ایسا. درود کے بغیر زندگی نہ گزارے. یہ قرآنی آرڈر ہے. جن لوگوں کو اللہ پاک نے مال دیا ہے وہ اپنے مال کا کچھ حصہ, جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ معراج کی شب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جنتی محلات کا مشاہدہ فرمایا تو وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ قرضے کا ثواب 18 گنا اور صدقے کا 10 گنا. تو اس کی وجہ بھی بتائی گئی کہ علماء نے لکھی کہ قرض صدقہ تو بعض اوقات بہت سارے لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں جو ضرورت مند نہیں بھی ہوتے. قرضہ عموماً ضرورت مند ہی مانگ رہا ہوتا ہے. تو قرضہ اپنے مال کا ایک پورشن رکھیں. آپ کے مثال کے طور پہ سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت ایک بڑا پیارا اپنا طریقہ کار بتایا کہ مجھے روزانہ اتنے روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو لوگوں نے پوچھا اتنے روپے سے آپ روز صدقہ کرتے ہیں؟ تو پھر فرمایا کہ حدیث پاک کے مضمون کے مطابق جب بندہ کسی کو قرضہ دیتا ہے تو جتنے دن کے لیے وہ قرضہ دیتا ہے, مثال کے طور پہ کسی نے 1 لاکھ روپے کسی کو 2 مہینے کے لیے دیے, اب اسے روزانہ 1 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. 2 مہینے بعد پیسے بھی آ گئے, 60 لاکھ صدقہ کرنے کا ثواب بھی مل گیا 2 مہینے کا. اور اگر کوئی اس پیسے کو ٹائم پہ نہ دے سکا اور آپ نے اسے اور ٹائم دے دیا تو اب یہ ثواب ڈبل ہو جائے گا. اب روز کے 2 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب مل گیا. تو اب اگر ہم اتنا صدقہ تو نہیں کر سکتے, تو اگر اپنے مال کا ایک پورشن ہم قرض کے لیے رکھیں اور قرض دیتے رہیں, واپس آ جائے پھر کسی کو دے دیں. تھوڑے پیسے الگ ہی رکھ لیں اپنے اکاؤنٹ میں, ایک چھوٹا سا پورشن بنا لیں ایک لون کا. اب وہ لون اسی میں چلتا رہے گا, آپ کو اتنے صدقے کا روز ثواب مل رہا ہے. تو اگر یہ مائنڈ سیٹ بن جائے اس سے غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ قرض کو فروغ ملنا چاہیے. لوگ اب اتنے سنگ دل ہو گئے کہ پیسے دے کر بھی کہتے ہیں میرا نفع کیا ہے, کیونکہ یہ سود کی جو مذمت کی گئی نا اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ بندہ ہر چیز میں نفع ہی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. وہ اگلا مر رہا ہے پریشان ہے لیکن اس کو قرضہ دیتے ہوئے کہیں گے مجھے نفع کتنا دو گے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. قرض کا ایک پورشن ضرور ہونا چاہیے. اور پھر دوسری بات دیکھیں, اسلام اتنا کمپلیٹ ریلیجن ہے کہ اتنا پیارا مذہب ہے کہ دینے والے کو کہا کہ نرمی کرو, قرض دو, ثواب ملے گا, اور لینے والے سے کہا کہ جب وقت پورا ہو جائے تو لوٹاؤ, نہیں لوٹاؤ گے تو گناہ شروع ہو جائیں گے. روزانہ گناہوں کا میٹر ہوگا. وہاں جو بڑی خطرناک ایک انداز ہے کہ لیتے وقت انداز اور ہوتا ہے, منتیں ہوتی ہیں, سماجتیں ہوتی ہیں, اس کے بعد ایسے غائب ہوتے ہیں کہ نہ فون اٹھاتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں, پوچھو تو برا لگ جاتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, انسان ہے پریشانی ہو جاتی ہے, آپ نے کسی سے قرض لیا نا, وقت آ گیا ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے, آپ اگنور نہ کریں, فون نہ اٹھانا چھوڑ دیں, بلکہ آپ خود چلے جائیں اس کے پاس کہ بھائی آپ کا ٹائم ہو گیا ہے, مجھے دینا تھا, میں پریشان ہوں, مجھے تھوڑا اور ٹائم دے دیں, میں تھوڑے تھوڑے کر کے دے دوں گا. وقت مانگے, فیس کریں. جب آپ غائب ہو جاتے ہیں, آپ نہیں جواب دیتے, تو اس سے بڑا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے کہ اب لوگ قرض دینا چھوڑ دیتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ایسا ہوا نہ کہتا نہیں یار اب یہ نیکی کرنی نہیں ہے. تو یہ نہ کریں. آپ کے غلط ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے قرض دینے والے بھی لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو یہ نیکی ہے, قرض دیا کریں. اپنے ملازمین میں آپ سسٹم بنا سکتے ہیں. آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ قرض دے کر آپ ان کے ساتھ کوئی گارنٹی لے لیں, کوئی ترکیب ایسی بنائیں کہ آپ کو آپ کے پیسے واپس ملے. یہ آپ کا حق ہے. آپ میں سے مثال کے طور پہ ملازمین ہوتے ہیں, آپ کے پاس جتنا بجٹ ہے آپ اپنے ملازمین کو دیں, ان کی تنخواہ سے آپ قسطوں میں لے سکتے ہیں, لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. اچھی نیتوں کے ساتھ دیں, انشاءاللہ یہ ثواب کا میٹر شروع ہو جائے گا.